السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میاں صاحب، 2 دن میں خان صاحب کو دونوں مقدمات میں سزائیں سنا دی گئی ہیں، قانونی طور پر ان فیصلوں کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیے سائفر کیس والا فیصلہ تو ہے وہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن آج جو ٹھیک سنائی گئی ہے، ہاں سزا ٹھیک سنائی گئی 10 ہے، سال قید۔ 10 سال قید۔ لیکن آج جو توشہ خانہ کیس میں احتساب عدالت راولپنڈی نے عمران خان کو اور بشرا بی بی کو سزا سنائی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ قانونی طور کے اوپر بددیانتی کی ہے احتساب عدالت نے، اور بددیانتی کی ہے؟ جی بددیانتی جج کی بشیر نے؟ جج بشیر نے، اور انہوں نے عمران خان کو اور بشرا بی بی کو بنیادی طور کے اوپر ایک فیور دی ہے، رستہ فراہم کیا ہے، ایسا بڑا 14 سال قید کی سزا سنائی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ رستہ دیا ہے؟ وہ قانونی سکم اس میں ایک ایسا چھوڑ دیا ہے کہ جس کے تحت عمران خان اپیل میں جا کے فوری طور کے اوپر بری ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تو ہماری جو سیاسی تاریخ ہے وہ تو ایسی ہے کہ سیاسی مقدمات میں ہائی کورٹ یا پھر سپریم کورٹ سے ریلیف مل جاتا ہے، پوری ہسٹری بڑی۔ تو پھر قانون کو ختم کر دینا چاہیے، پھر سیاست کے مطابق ہی پورا پاکستان جو ہے وہ چلانا چاہیے، پھر اس طرح کے فیصلے کرنے کی تو کوئی دوسری بات نہیں۔ آپ قانون آپ پوری دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی قانون لاگو ہی نہیں ہے؟ اگر سپریم کورٹ دیکھیں ٹرائل کورٹ میں قانون میں تھوڑی سی ایک چیز کلیئر کر دوں، ٹرائل کورٹ اگر کسی ملزم کو سزائے موت سناتی ہے، ہم نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں آ کر وہ فیصلہ کسی نہ کسی بنیاد کے اوپر کوئی ایسی چیز مس ہو جاتی ہے جس کی اب ریلیف ملزم کو مل جاتا ہے، تو اوورآل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ ججمنٹ ٹوٹلی بدنیتی پر مبنی ہے، ایسا نہیں۔ لیکن یہ توشہ خانہ کیس کی ججمنٹ جو ہے وہ ٹوٹلی بدنیتی کے اوپر مبنی ہے، جو وہ ایسے کہ توشہ خانہ کیس کے اندر جو ایویڈنس تھی وہ انتہائی ٹھوس ایویڈنس تھی، بڑے واضح طور کے اوپر ڈاکومنٹری ایویڈنسز موجود تھے، جس سے اگر عمران خان کو تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد اگر سزا سنائی جاتی تو عمران خان بالکل بھی جو ہے وہ بری نہ ہوتے۔ لیکن آج احتساب عدالت نے چاہے وہ جتنے مرضی ڈیلنگ ٹیکٹس کر لیتے وہ بری، کیونکہ وہ ڈاکومنٹری کیس تھا یہ، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ آج 342 کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ملزم کا اس کو نوٹس بھی کر دیا عمران خان کو، اور پھر اس کو جواب دینے کا موقع بھی نہیں دیا۔ وہ صبح عدالت میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اپنا جواب تیار کر لیا ہے، آپ مجھے دیں، جواب دینے کے لیے میرے وکلا آ رہے ہیں، میں آج جمع کروا دوں گا، لیکن آپ اس کا جواب لیے بغیر ہی آپ اس کو سزا دے رہے ہیں، تو یہ قانونی طور کے اوپر بددیانتی ہے۔ عمران خان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے آج؟ نہیں، عمران خان کے ساتھ زیادتی نہیں کی گئی، عمران خان کو فیور دی گئی ہے اس فیصلے کے ذریعے کہ عمران خان مستقبل میں بری ہو جائیں، یہ بددیانتی کی گئی۔ سپریم کورٹ نے بڑا واضح طور کے اوپر 2005 ایس سی ایم آر میں اس بات کو واضح کیا ہوا ہے کہ 342 کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کرنا لازمی تقاضا ہے، یہ کوئی پروسیجرل irregularity نہیں ہے۔ اگر اس کی بنیاد اس کی وائلیشن کر کے اس کی کمپلائنس جو ہے وہ نظر انداز کر کے کسی ملزم کو سزا دی جاتی ہے جس سے اس کا حق جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے تو وہ کنوکشن سسٹین نہیں کرے گی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ عمران خان نے اربوں روپے توشہ خانہ میں تحائف جو ہے وہ چوری کیے، آپ نے ان کے چوری کرنے کو تحفظ فراہم کر دیا، اس کا انڈائریکٹ مطلب تو یہ ہونا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بری ہو جائے گا۔ چلے آپ نے اگر یہی بات کہی ہے تو جج بشیر کا پھر جو پچھلا فیصلہ تھا نواز شریف سے متعلق وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ نواز شریف کا جو کیس تھا وہ تو تھا ہی بالکل بے بنیاد، جھوٹا، جعلی، لیکن عمران خان کے خلاف تو توشہ خانہ کیس میں ٹھوس ایویڈنس موجود تھی، آپ نے اس کی ٹھوس ایویڈنس کو اس کی ایڈمیٹڈ قسم کا جو سرکاری ریکارڈ سے جو تھی جج بشیر کو آپ کے نزدیک؟ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جلدی تھی، وہ تو جج بشیر صاحب بتا سکتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ آپ نے 342 کا جب سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنا ہے تو اس کو ریزنیبل قسم کی اپرچونٹی دینی ہے، اور اگر نہیں دی جاتی تو وہ کنوکشن جو ہے وہ سسٹین نہیں کرے گی۔ آپ اگر خان صاحب کی اس بات کو مان رہے ہیں کہ 342 کا ان کا بیان نہیں، قانونی تقاضے پورے کر کے ریکارڈ کیا گیا، تو وہ یہی بات سائفر والے کیس میں بھی کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر بھی یہی چیز ہوئی؟ نہیں، وہاں پر عمران خان کا 342 کا بیان ریکارڈ ہوا ہے، شاہ محمود قریشی کا نہیں ہوا، لیکن عمران خان کا ریکارڈ ہوا ہے، تو عمران خان کی حد تک وہ سزا سسٹین کرے گی۔ آگے اپیل میں جا کے ممکن ہے کہ سائفر والے کیس میں وہ یا تو بری ہو جائیں یا پھر وہ دوبارہ ری ٹرائل کے لیے ریمانڈ کر دیں نیچے کیس کہ صرف 342 کا بیان رہ گیا تھا، چلے آپ وہ 342 کا بیان ریکارڈ کر لیں۔ لیکن یہاں پر جو احتساب عدالت نے توشہ خانہ والے کیس میں جو بددیانتی کی ہے اس میں تو نوٹس دینے کے بعد بالکل ریکارڈ کیا ہی نہیں ہے اور سزا سنا دی ہے، تو پھر آپ نے ڈاکومنٹری ایویڈنس کا اب عمران خان اوپر جا کے اس بات کو شاہد کے طور پر عدالت چلائی گئی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میری ذاتی رائے میں توشہ خانہ کیس کے اس کیس میں جو ہے وہ بادشاہت کی طرح سے کیا گیا، اور یہ عمران خان کو تحفظ فراہم کیا۔ جو گھڑیاں والا جی بالکل، گھڑیاں اور جو گھڑیاں تھیں، قلم تھے اور دیگر تحائف تھے، باہر سے آئے جو غیر ملکی سفیروں نے
حکومت پاکستان کو دیے, وزراء اعظم کو دیے, ان کو انہوں نے کم قیمت کے اوپر جو ہے وہ پہلے اپنے پاس رکھ لیا, بعد میں ان کو بیچ دیا, پھر اس کے پیسے اور کم قیمت کے اوپر جمع کروا دیے. یہ دیکھیے یہ سارا ڈاکومنٹری کیس تھا, بہت ٹھوس کیس تھا, لیکن اس کو جان بوجھ کر جو ہے وہ خراب کیا گیا, اور تاکہ جو ہے وہ مستقبل میں. چلیں اگر ہم آپ کے اس نقطے کو بھی 1 منٹ کے لیے مان لیں تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر اپیل جاتی ہے کتنا ٹائم لگے گا خان صاحب کو اس کیس سے نکلتے ہوئے؟ دیکھیے ہر ہائی کورٹ کا ایک اپنا سکیجول ہے. اب یہ 2014 کی اپیل ہے تو اس کی باری 2024 کی اپیل ہے, تو اس کی باری جو ہے وہ باقی اپیلوں کے بعد ہی. سسپینشن کی بات کر رہا ہوں. نہیں سسپینشن کے لیے تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیس کمزور ہے. بالکل کیس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں, وہ 15 دن کے اندر بھی لگ سکتی ہے. وہ ریلیف کی بات, سسپینشن ہو سکتی ہے. سزا معطلی کی درخواست جو ہے وہ اگلے 15 دن کے اندر بھی دائر ہو سکتی ہے, 1 مہینے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ہی کمزور کیس, اتنا ہی کمزور فیصلہ ہے, تو جب وہ سزا معطلی کی درخواست دیں گے تو کتنے چانسز ہیں عمران خان کو اس سے ریلیف ملنے؟ میرے خیال کے اندر تو فوری طور کے اوپر عمران خان کی سزا جو ہے وہ معطل ہو جائے گی اس توشہ خانہ کیس کے اندر. اچھا جی ہاں بالکل, اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے. صحیح ہے. اور اس میں بنیادی گراؤنڈ کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس میں بنیادی گراؤنڈ ہی یہ ہوگی کہ جب سپریم کورٹ سے 1960 سے لے کے آج کے دن تک سپریم کورٹ اور باقی ہائی کورٹس نے یہ اصول طے کر دیا قانونی طور کے اوپر کہ جب آپ نے 342 کے لیے ملزم کو نوٹس جاری کر دیا, پھر آپ نے اس کا 342 کا سٹیٹمنٹ لازمی ریکارڈ کرنا ہے. اگر وہ انکار کرے گا کہ میں نے نہیں دینا تو پھر آپ نے اس کی وجوہات لکھ کے پھر سزا سنانی ہے. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا. عمران خان نے کہا کہ میرے وکلا آ رہے ہیں, میں نے 342 کا سٹیٹمنٹ لکھ لیا ہوا ہے جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, وہ میں نے جمع کروانا ہے بس. آپ نے اس کو جمع کروانے کی بھی مہلت نہیں دی. اچھا, یہ جو فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جلد بازی میں سنایا گیا, اس کا بینیفٹ کس کو ہوگا؟ عمران خان کو بینیفٹ ہوا. عمران خان کو بینیفٹ ہوا. آپ اس کا پولیٹیکل بینیفٹ دیکھ لیں. سارے کا سارا پی ٹی آئی کو بینیفٹ جا رہا ہے, سارے کا سارا اس کا. کیسے؟ ہر باوشور بندہ سمجھ رہا ہے کہ جس کو بھی تھوڑی سی قانون کی انٹرپریٹیشن کر سکتا ہے یا سمجھ سکتا ہے کہ آپ نے لازمی قانونی تقاضا پورے کیے بغیر سزا سنا دی, تو اس کا فائدہ بینیفیشری کون ہوا؟ عمران خان ہوا اور اس کی پارٹی ہوئی. صحیح ہے. اور 8 فروری کو پھر اس کا کوئی بینیفٹ ملے گا خان کو؟ اس کا فیصلہ تو ووٹر نے کرنا ہے. 8 فروری کا لگتا ہے نہیں, اس کا فیصلہ تو ووٹر نے کرنا ہے. وہ اگر اپنا ووٹر نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ اس کے رزلٹ جو ہیں وہ مختلف ہوں. اگر وہ اپنا ووٹرز نکالنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے تو ڈیفینیٹلی وہ فائدہ نہیں لے سکیں گے. تھینک یو. سنائی گئی اور کس طرح کی مشقت ان سے لی جا سکتی ہے, کیونکہ قید و مشقت سزا سنائی گئی, مشقت کس طرح کی لی جا سکتی ہے قانون کے مطابق؟ جو اس شعبے میں ان کی مشہوری ہے, ان کو کہیں کہ وہ قیدیوں کے ساتھ کرکٹ کھیلیں. تو صاحب جو خان صاحب کو سزا سنائی گئی, کتنے عرصے تک یہ سزا برقرار رہ سکتی ہے؟ یہ تو سزا برقرار نہیں رہے گی. اچھا, یہ تو پہلے دن معطل ہوگی. پہلے دن نہیں, پہلے دن جج صاحب کے پاس کوئی, جب جج صاحب کو کہا گیا کہ جج صاحب اس کیس میں ہمیں ملزم کی 342 کی سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہوئی. اچھا, ملزم کا موقف ہی نہیں آیا. اور دوسرا یہ کہ یہ جو ہے ملزموں کے کو استغاثے کے وکلاء نے ملزموں کی طرف سے جرح کی ہے, اور ملزموں کے وکلاء کو جرح کرنے کا ہی نہیں موقع.